اپنی ضمانتیں کرا لیں، اس کے بعد جو ہے تو ہم اتنی آزادی سے تو ملنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد خان صاحب سے ملیں۔ سر یہ کیا عدم اعتماد تھا بشیر صاحب کے اوپر کہ آپ تینوں کو بلایا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی کسی کا ایکسپرٹیز لا سائٹ پہ مشورہ ہوتا ہے، پھر سیاسی طور پہ مشورہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی بنیاد پہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عدم اعتماد ہے۔ تو نیکسٹ لائے عمل کیا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں، تحریک انصاف ظاہر ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ہوئی ہے، جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں، اور اس سے پوری قوم میں ایک اضطراب آ گیا ہے، ایک بڑی بے چینی سی آ گئی ہے، کیونکہ جب آپ آئین کے بنیادی سٹرکچر کو چینج کرتے ہیں، جس میں کہ مقننہ ہو گئی، عدلیہ ہو گئی، اور جو ہے ایگزیکٹو جو ہے، اب ان کے اپنے اپنے رولز آئین میں دیے ہوئے ہیں، تو یہ آئین کی بنیادی اسپرٹ کے خلاف ہے یہ امینڈمنٹ، جس میں کہ آپ نے تابع کر دیا ہے مقننہ کے ذریعے، عدلیہ کو مقننہ کے انڈر آپ نے کر دیا ہے۔ اب یہ تو ایسے اب کل جس طرح کے ابھی ہو رہا ہے کہ ججز کو کی سلیکشن کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی، میں پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مداخلت ہے، اس سے آزاد ججز نہیں آ سکتے، اس سے عدلیہ کی آزادی برقرار نہیں رہ سکتی، اور جو حکومتی پارٹی ہوگی، یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ آج یہی ہیں اور ہمیشہ یہ رہیں گے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی حکومت میں، وہ اپنی مرضی کے ججز کو لگائے گی جو کہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو اس وقت یہ ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے، اور پاکستان حیثیت ملک، پاکستانی عوام اس کی متحمل ہو نہیں سکتے ہیں کہ جس میں کہ جب آپ کو انصاف کے ادارے پہ کو متنازع بنا دیا جائے یا تابع کر دیا جائے، تو اس سے پھر لوگوں میں کی جو بے چینی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ججز ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 26ویں ترمیم تھی، جس میں کہ خاص طور پہ جس طرح جوڈیشری کو سبجوگیٹ کیا گیا ہے، یہ اس ملک کے مستقبل پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ جو آپ کے سر امکان پھسل گئے، اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، جنہوں نے تو کلیئرلی ووٹ کیا، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جی دیکھیں جس طریقے سے وہ یہ ہے کہ یہ ترمیم صرف یہ کہ جو ترمیم یہ ہوئی ہے اس کے جو میرٹس ہیں اس کی تو بات ہو گئی، لیکن جس طریقے سے یہ کی گئی ہے، جس میں کہ زبردستی، دھونس، لالچ، اس کے ذریعے جو ہے تو ممبران کی وفاداریاں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ 5 کے 4 ہمارے ممبران بھی استعمال ہوئے، بی این پی کے 2 سینیٹرز استعمال ہوئے، تو ہم نے تو بات یہ ہے کہ اسی پہ اس کے لیے ایک راہ بنائی گئی 63A کو چینج کرنے کی، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس دن کے لیے کہ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو زبردستی کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے آپ ان کی وفاداریاں وہ کر سکیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ایک ہارس ٹریڈنگ کا رجحان فروغ پایا، بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جمہوریت کمزور ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوئیں، بیکاز اگر ایک پارٹی کی پالیسی کے خلاف کوئی ووٹ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر پارٹی اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہوگا۔ وہ الیکشن کمیشن بھی اگر آپ نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی چلتا رہے گا، اور اس طریقے سے اس کو آپ نے جو ہے